بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج ہم نے 1447 ہجری کی تیسری تراویح مکمل کی، جس میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوا اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ محترم حاضرین، سورہ بقرہ کے آخری آیتوں میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی جسے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے۔ میں سوال کے ذریعے سے آج کا درس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے؟ نہیں، 280/3 82 283 284۔ اگر اس کا نام بتائیں کوئی؟ نہیں جی، آمن الرسول بھی نہیں، لا اکراہ فی الدین بھی نہیں، اور احسنتم کون سی رکعت میں پڑھی گئی؟ نہیں تھے آپ۔ کوئی بتا سکتے ہیں وہ آیت کون سی رکعت میں پڑھی گئی؟ کون بتائے؟ تیسری؟ جی، تیسری رکعت کے بالکل ابتدا میں وہ آیت پڑھی گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور طویل آیت ہے۔ آیت الدین، قرض سے متعلق معاملات سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے، آج جمعہ کا دن بھی ہے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لے سکتا، ایک 10 منٹ میں آیت کا ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض کے لین دین سے متعلق احکام بیان فرمائے۔ اگر آپ اس سے پہلی والی آیات دیکھیں گے، سود کی حرمت، سود کی خطرناکی کیا ہے، اور قرض کے معاملے میں جو زبردستی کے ساتھ سود لیا جاتا ہے اس کی نفی کی گئی۔ نفی کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بدیل پیش کیا، الٹرنیٹ پیش کیا، کیا کہ قرض لیا جائے اور جائز طریقے سے قرض کو حاصل کیا جائے۔ قرض انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے، یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ایک ایسی مطلوب چیز ہے جس پر ابھارا گیا ہے کہ تم قرض لو اور جو ہے قرض دار بنو، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کے حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ جائز قرار دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کے بڑے تفصیل کے ساتھ احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ آئیے آیت کا ترجمہ، آیت پڑھ کے میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا۔ کتنی مرتبہ ہم یہ جملہ نہیں سنتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ آیت ہمارے کانوں سے نہیں ٹکراتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب کبھی تمہارے کانوں پر یہ آواز ٹکرائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ رب تعالیٰ آگے تمہیں کسی چیز کا حکم دے رہا ہے یا پھر کسی چیز سے منع کر رہا ہے۔ آگے کسی چیز کا حکم جاری کیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم آپس میں کسی مقررہ وقت تک ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی دو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ جب تم آپس میں ادھار لو، قرض کا معاملہ کرو، لین دین کرو، ایک وقت اس میں متعین کر لو کہ میں اتنے وقت میں وہ قرض ادا کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لکھ لیا کرو، لکھت پڑھت کرا کرو اور مکاتبہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے مکاتبے سے متعلق کہا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ جو لکھنے والا مقرر کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ وہ لکھت پڑھت کریں۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کریں۔ آپ نے کسی تیسرے کو مقرر کیا کہ ہم قرض لے رہے ہیں تم لکھو، تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں لکھوں گا، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ لکھے کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، تعلیم دی ہے۔ دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے اس کو لکھت پڑھت کی صلاحیت دی، قابلیت دی،
تو وہ اس صلاحیت کو استعمال کرے اور دو فریقین کے درمیان میں صلح کروانے کی کوشش کرے اور معاملات کو طے کروائے۔ دوسری بات یہ، اللہ نے جو قرض کی جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کو بھی وہ سیکھ کر رکھے تاکہ جو ہے دونوں فریقین کے درمیان میں اس مسئلے کو حل کر سکے۔ فَلْيَكْتُبْ، بس اس کو چاہیے کہ وہ لکھے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق ہے قرض ادا کرنے کا۔ لکھوائے گا کون؟ جو قرض دے رہا ہے وہ نہیں لکھوائے گا، جو قرض لے رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، میں ابرار الحق فلاں تاریخ کو فلاں سے اتنے پیسے حاصل کیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دستخط کرے گا، یا کم از کم لکھنے نہیں آتا ہے میں اپنی طرف سے کسی وکیل کو مقرر کروں گا کہ تو میری طرف سے لکھ۔ فَلْيُمْلِلْ، املا کروانا، اکثر ہم بچپن میں جملہ سنتے تھے املا کروانے سے متعلق۔ فَلْيُمْلِلْ، جس کے اوپر قرض دینے کا حق ہے اس کو چاہیے کہ وہ املا کروائے، لکھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور لکھتے وقت یا لکھواتے وقت، املا کرواتے وقت وہ اللہ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں رتی برابر بھی گھوٹالا نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے۔ ہوتا کیا ہے، لیتے کچھ اور ہیں، معاملات کچھ اور طے ہوتے ہیں، لین دین میں زیادتی ہوتی ہے، اور لکھاتے وقت کمی بیشی کرتے ہیں، اور اس میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، اور اس میں جھوٹ سچ لکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرنا چاہیے لکھاتے وقت، اور جو ہے برابر برابر انصاف کے ساتھ اس میں معاملات طے ہونے چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پھر اگر قرض لینے والا جو قرض لے رہا ہے بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا پھر اسی طرح سے وہ لکھوانے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ وہ لکھوائے۔ کبھی کبھار قرضدار مجبور ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا ہے لیکن پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا کوئی ولی بن جائے، نگران بن جائے، سرپرست بن جائے، اور اس کے پاس جو قرض دے رہا ہے جا کر وہ خود اپنے ہاتھوں سے انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ یہاں تک لکھانے کی بات ہو گئی۔ اب اللہ نے کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اللہ نے کہا پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو جنہیں تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے کہا کہ جب لکھت پڑھت کی بات ہو جائے دو گواہ رکھ لو، دو مرد ہونے چاہیے۔ اگر دو مرد نہیں ملتے ہیں، ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، کیونکہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہی شمار کی جاتی ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا سکے۔ ایک گواہ نہیں کہا گیا بلکہ دو گواہ مقرر کرنے کے لیے کہا گیا، شاید ہو سکے کسی کے ذہن سے وہ بات نکل جائے لیکن دوسرا اس کو یاد دہانی کروائے، دوسرا اس کو وہ بات یاد دلا سکے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور اللہ نے کہا جب تم گواہ بن جاؤ بطور گواہی کے، جب تمہیں بلایا جائے تو تم گواہی دینے سے انکار نہ کرو۔ جب تم نے گواہی کی ذمہ داری لے لی ہے اور دو فریقین دو گروپس کے درمیان میں تم جب تیسرے گواہ بن کر لکھت پڑھت میں شامل تھے، جب تمہیں گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تم گواہی سے انکار مت کرو۔ یہ نہ کہو کہ میرے پاس وقت کہاں ہے، میں تمہارے بار بار قرض کے معاملات میں جو ہے حاضری دیتا رہوں، اس سے انکار نہ کرو۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور کہا اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقرر وقت تک لکھوانے میں تساہل نہ کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، کوئی بھی چھوٹا معاملہ قرض ہو، 5,000 لے رہے ہیں، 10,000 لے رہے ہیں، لاکھوں کی ڈیل ہو رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ لکھیں، اپنے ہاتھوں سے لکھیں یا کم از کم املا کروائیں۔ اللہ کے پاس سب سے زیادہ انصاف والی یہی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کا سب سے درست طریقہ یہ لکھانا ہی ہے اور گواہوں کو مقرر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس سے تمہارے شک میں پڑھنے کا بھی کسی بھی قسم کا امکان نہیں رہے گا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، ہاں اگر ہر روز لین دین اور تجارت کی بات ہے، تم جو ہے ہر روز لین دین کا معاملہ کر رہے ہو اپنے ماتحت ورکر کے ساتھ، کام والے کے ساتھ، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں لکھتے پڑھتے رہو۔ تجارتی معاملات میں کثرت سے لین دین ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم
آپس میں بے کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو تو گواہ بنا لو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور اللہ نے کہا کہ لکھنے والے اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری تعلیمات دی گئی ہیں۔ کوئی آپ کی ہمدردی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، آپ کے قرض کے معاملات میں، آپ کے شادی بیاہ کے معاملات میں، اور اسی طرح سے آپ کے تجارت کے معاملے میں وہ گواہ بنتا ہے، کاتب بنتا ہے، تو آپ اس کو ستاؤ مت، تکلیف مت دو۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ کا گواہ کہیں دور ہے، اس کے آنے جانے اور اس کے کھانے پینے کا خرچ بھی آپ پر ہے۔ اللہ نے کہا ولا یضار کاتب ولا شہید، جو کتابت کرنے والا ہمدردی کے طور پر اس نے شروع میں جو لکھا تھا، اور جو گواہی اس نے پیش کی تھی اور جو بطور گواہ تھا، اس کو ستایا مت کرو، اس کو تکلیف مت دو، وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کا خواہاں تھا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کیا لکھت پڑھت کے ساتھ اپنے قرض کا معاملہ انجام نہیں دو گے، یا پھر گواہیاں تم قرض کے معاملات میں نہیں رکھو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جو میرے اور آپ سے زیادہ ہمارے نفس کو جانتا ہے، میری امانت داری کیا ہے، آپ کی امانت داری کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس کی گہرائیوں میں اتر کر انسانوں کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، اہل ایمان کو یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو، قرض کے معاملے میں کسی پر اعتماد اور بھروسہ مت کرو، گواہی کا اعتبار کرو اور آپس میں لکھت پڑھت کرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اس آیت میں کیا مسائل بتائے گئے ہیں، میں اختصار کے ساتھ 10 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ادھار کا معاملہ ضبط تحریر میں آنا چاہیے، یعنی وہ لکھت میں ہونا چاہیے کہ کون قرض لیا ہے، کتنا لیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ نمبر 2، کاتب کو انکار کرنے کے بجائے انصاف کے ساتھ تحریر کرنا چاہیے۔ آپ سامنے والے پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، سامنے والا آپ پر کتنا اعتبار اور بھروسہ کرتا ہے، ان دونوں سے ہٹ کر ہمارے لیے اسلامی تعلیمات سب سے اولا ہیں۔ کاتب یہ نہ کہے کیا بھئی میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ لکھت پڑھت کے معاملات کر رہے ہو؟ نہیں، انکار نہیں کرے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ خوشی کے ساتھ لکھت پڑھت کے معاملات کرے گا۔ ایک تیسری بات یہ ہے، معاہدہ لکھوانے کا حق قرضدار کو ہے۔ میں قرض لے رہا ہوں تو میں لکھوں گا یا میں کسی کے ہاتھ سے لکھواؤں گا۔ دیکھیے، لکھوانے میں حکمت جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک زبانی دعویٰ ہوتا ہے کہ میں دے دوں گا، اس میں بہت ہلکا پن ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ جب لکھی ہوئی چیز میرے پاس موبائل میں ہو یا میرے پاس کاپی کے طور پر موجود ہو، یاد آتی رہے گی، میرے لکھے ہوئے جملے یاد آتے رہیں گے، گواہ یاد آتے رہیں گے، اور قرضدار کو جو ہے یہ بوجھ رہے گا کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے، میرے پاس پیپر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیمات شریعت اسلامیہ کی ہیں۔ ہم یہ اصول اپناتے نہیں ہیں اور مہربانی میں قرض بانٹتے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرض دینے والے پر قرض کا بوجھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر جو ہے بات قرض کو معاف کرنے تک آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات، تحریر میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے ڈر کر جتنا لیے ہیں اتنا ہی لکھنا چاہیے۔ اور نمبر 5، نادان، کمزور اور معذور کی طرف سے اس کا وکیل انصاف کے ساتھ تحریر کرے گا جو کچھ لین دین کے معاملات ہوئے ہیں۔ نمبر 6، فریقین کی طرف سے مردوں میں سے 2 گواہ ہونے چاہیے، دونوں طرف سے، جس پر دونوں راضی ہوں، آپ ایک گواہ لا لیں، آپ ایک گواہ لا لیں، 2 گواہ وہاں پر موجود ہوں۔ نمبر 6، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ نمبر 7، گواہوں کو گواہی سے انکار کی اجازت نہیں ہے، ان کو اگر گواہی پر بلایا جائے تو ضرور بضرور وہ گواہی پیش کرنا ہی ہوگا اور ان کو حاضر ہو کر گواہی دینی ہوگی، کیونکہ انہوں نے گواہی کی ذمہ داری لی ہے۔ نمبر 8، معاہدے کے مطابق انصاف کے ساتھ چھوٹے بڑے معاملے کو لکھنا چاہیے۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے، معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کو لکھت پڑھت کے ساتھ ہی معاملہ انجام دینا چاہیے۔ نمبر 8، معاملے کو درست رکھنے کا بہترین طریقہ اسے تحریر کرنا ہے۔ نمبر 9، نقد لین دین کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کے ماتحت کوئی کام کرتا ہے اور بار بار دن میں 10 مرتبہ کئی مرتبہ اس کے ساتھ جو ہے لین دین ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ نمبر 10، کاتب اور گواہ کو تکلیف سے بچانا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات ہمیں یہاں اس آیت سے معلوم ہوئی، جو لکھ رہا ہے، جو گواہ ہے، اس کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، جب ضرورت پڑے اس وقت بلا کر اس کی بس گواہی لے لی جائے۔ اور نمبر 11، معاہدے میں گڑبڑ کرنا اور کاتب و گواہ کو تکلیف دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور معاہدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282
اور 283 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کی ان تعلیمات کو سیکھنے اور سننے سمجھنے اور اپنے معاملات کو اللہ کی کتاب کے مطابق انجام دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔